مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی سفاکوں نے 1990 کے اوائل سے ہی یہاں کی سرزمین کو انسانی خون سے نہلایا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے ناجائز اور غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے اہل کشمیر کی شروع کی گئی تحریک آزادی کو کمزور اور ختم کرنے کی کوشش میں بھارتی سفاکوں نے اجتماعی قتل عام کے درجنوں واقعات دہرائے۔ پھر قاتل اور سفاک اہلکاروں کو یہاں نافذ بدنام زمانہ قوانین کے استثناء کی آڑ میں انصاف کے کٹہرے میں بھی نہیں لایا جا سکا۔ اجتماعی قتل عام کے ان سانحات میں زکورہ اور ٹینگپورہ سری نگر بھی شامل ہیں، جہاں 1990 میں آج ہی کے دن سیتا کے پجاریوں اور وردی میں ملبوس دہشت گرد بھارتی فوجوں نے 50 سے زائد کشمیریوں کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ 32 برس کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی شہداء کے متاثرین اب بھی انصاف کے حصول کے منتظر ہیں۔ 1 مارچ 1990 میں زکورہ کراسنگ اور ٹینگپورہ سری نگر اجتماعی قتل عام کی یادیں اہل کشمیر کے ذہنوں میں آج بھی تازہ ہیں۔ زکورہ اور ٹینگپورہ سری نگر جیسے انسانی قتل عام کے سانحات نے بھارتی فوجوں کا سفاک چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارتی سفاک صرف زکورہ اور ٹینگپورہ تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ ایک کے بعد ایک اجتماعی قتل عام کے سانحات دہرائے۔ مقبوضہ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والا خطہ بن چکا ہے اور بھارتی فوجی گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیری عوام کے قتل عام میں ملوث ہیں۔ گزشتہ 33 برسوں میں 95,970 سے زائد کشمیری بھارتی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو مجرمانہ خاموشی ترک کر کے بھارت کی طرف سے کشمیری عوام کی نسل کشی کا نوٹس لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے جنگی جرائم کے ٹریبیونل کو زکورہ اور ٹینگپورہ اجتماعی قتل عام اور دیگر سانحات میں ملوث بھارتی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اہل کشمیر عظیم اور لازوال قربانیوں سے متزین تحریک آزادی کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اور گزشتہ ماہ فروری میں بھی 8 کشمیری بھارتی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے، جن میں سے 3 نوجوانوں کو فرضی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ کشمیری عوام شہداء کے مشن کو ہر حال میں منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے بہایا جانے والا شہداء کا خون رائے گان نہیں جائے گا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی شکست نوشتہ دیوار ہے۔